آج کیونکہ ایک بہت خصوصی دن ہے، خاص دن ہے، دوسرا روز ہو چکا ہے مشاورت کو بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ اپوزیشن لیڈر، لیکن کیئر ٹیکر وزیر اعظم کون ہوگا، یہ جو ترا ہے یہ کس کے نام نکلے گا، اس کی ابھی تک کوئی پتہ، اس کی کھوج نہیں لگ پائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن کیا بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ڈیسائسو فیز ہے جس کے اندر ابھی ہم کھڑے ہیں۔ آگے الیکشنز کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور بہت ساری نئی جماعتیں جو الیکشنز میں وینچر کر رہی ہیں وتھ اسٹالورٹس، وتھ بگ نیمز آف پالیٹکس۔ جماعتیں تو نہیں ہیں، لیکن جن کی بنا پر جن افراد پر مبنی کر کے وہ جماعتیں بنی ہیں، وہ بہت دگج اور بہت بڑے بڑے برج ہیں ہماری سیاست کے۔ واٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دا لیول کہ جس کی وجہ سے نئی جماعتوں کا انسیپشن ہوا ہے، اور آگے ان کے لیے مستقبل میں کیا موجود ہے، بہت کچھ چونکہ ملک میں ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں پہ وی آر جوائنڈ ان دس ایکسکلوسیو ڈسکشن اینڈ ان دس ایکسکلوسیو ٹاک بائی نن ادر دین علیم خان صاحب۔ صدر ہیں آپ استحکام پاکستان پارٹی کے، اینڈ آف کورس اے اسٹالورٹ، اے ویری لرنڈ پولیٹیشین آف آور ٹائمز۔ ویلکم سر، تھینک یو فار گریسنگ دا شو۔ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور خاص طور پر یہ کہ علیم صاحب سے ناظرین آف دا ریکارڈ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے کی ہیں، اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو پٹ فورتھ کہ ان میں سے زیادہ ہم آن دا ریکارڈ بھی رکھ سکیں۔ علیم صاحب، ایک تو بہت ٹو اسٹارٹ آف ود ایک نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی، اب آنے والے الیکشنز میں ایک تو یہ کہ اگر الیکشنز میں کوئی تاخیر ہوتی ہے، یقیناً آپ جیسی نئی جماعتوں کو کیا وہ فیور کریں گی، لیکن اگر ہم ڈیموکریٹک پرنسپلز کے حوالے سے دیکھیں تو اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے جنرل الیکشن میں تاخیر ہو، ادر دین دا ون وچ از مینڈیٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، یعنی 90 روز، اگر اس سے آگے بڑھیں تو یہ جمہوریت کے حوالے سے بھی اس کو بڑا ایک منفی طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ کا جو الیکشن ہے وہ صرف الیکشن ہوتا نظر نہ آئے بلکہ فری اینڈ فیئر بھی ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے کئی جماعتیں ہیں اور کئی شہر ہیں یہاں پہ بہت بڑا کنسرن آیا ہے ہمارے جو مردم شماری کے اوپر، اور اس کے مطابق جو ہمارے ان کا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ میں نام لے لیتا ہوں آپ سے کراچی میں، کہ کراچی میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں اتنے وہ گنے نہیں گئے، اور وہ ان کو اس حساب سے اب انہوں نے شامل نہیں کیا، اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ اور اگر یہ کنسرن جو ہے وہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہے، وہاں پہ بہت ساری جماعتوں نے یہ کنسرن کیا، اور اگر یہ کنسرن جینون ہے تو میرے خیال میں اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہاں کی آبادی جو ہے وہ 2 کروڑ ہے تو وہ اس سے آپ نے 1.5 کروڑ گنا ہے، یا اگر آپ نے 3 کروڑ ہے تو آپ نے 2.5 کروڑ گنا ہے۔ جتنی بھی آبادی ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ہمارے ووٹر لسٹ میں آنی چاہیے، اور ان کا ووٹ دینا اس کا رائٹ ہے۔ اب اس کے مطابق اگر آپ کی کوئی نیو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے آف دا سیٹس، اگر آپ ٹوٹل سیٹس نہیں بڑھا سکتے تو آپ نے ایک خاص جو فارمولے کے تحت جو ہے آپ نے وہ سیٹس نیشنل اسمبلی کی رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں اگر پنجاب کی سیٹس کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں، اسی طرح سندھ کی سیٹس کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ الیکشن سے پہلے ریزالو ہونی چاہیے۔ یہاں تک میں آپ کی بات سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ جمہوریت میں کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں آنا چاہیے جب وہ ڈی ریل نظر آئے، اور یا کمپلیٹ اپنے پورے جو اس کا مینڈیٹ بنتا ہے اس کے مطابق نہ ہو۔ تو ہم سب کی خواہش ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہو، آئیڈیلی تو 90 ڈیز میں ہو، لیکن اگر وقت ملتا ہے تو آپ کی پارٹی کو تھوڑا اپنا گراؤنڈ ورک کرنے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں مدد ملے گی، یہ بھی آپ مانتے ہیں؟ جی، آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم میں سے کوئی ابھی شخص ایسا نہیں ہے جو پالیٹکس میں نیا آیا ہو، یا اس کے لیے حلقے جو ہیں وہ نئے ہوں، یا اس کے لیے اس نے بھی جا کے حلقے ڈھونڈنے ہوں۔ ہم سب کے حلقے موجود ہیں۔ پچھلے 20 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں، 20 سال سے میرا عام طور پہ حلقہ ایک ہی رہا ہے۔ تو جب حلقہ آپ کا ایک ہی ہو تو اس میں آپ کا لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، آپ اسی حلقے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوبارہ آنا ہے۔ تو اگر میں کاف لیگ میں تھا تو حلقے سے ایم پی اے بنا تھا، اگر میں تحریک انصاف میں تھا تو اسی حلقے سے ایم پی اے بنا تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں اسی طرح ہمارے جو باقی دوست شامل ہوئے ہیں ان کا اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں سے رابطہ تو ہے۔ اب اگر وہ کیمپین جو ہے وہ اب آج شروع کرنی ہے تو بھی میرے خیال میں 2, 2.5, 3 مہینے سے زیادہ کوئی کیمپین نہیں کر سکتے۔ کہ آپ اپنے جو آپ کا گراؤنڈ ورک ہے وہ آپ نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پورا جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اس میں وہ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے حلقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
اور ان کے لیے جب الیکشن کا یہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ الیکشن آج کال ہوگا تو آج میں جا کے لوگوں کو پوچھنا شروع کروں گا کہ کون صاحب ہیں کون نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال سے میرے ساتھ رہے ہیں, ان علاقوں کے مسائل کا مجھے پتہ ہے, ان کے ایشوز کا مجھے پتہ ہے. خان صاحب ایک بات یہ فرمائیے گا کہ اگر اسی تناظر میں ہم چلیں, پچھلے سال جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے پنجاب میں اور وہ بڑے پیمانے پر ہوئے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کے حوالے سے جو ایک معاملہ ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے بھی پھر بعد میں بیچ میں ان کی بھی انٹرونشن تھی, سب کچھ تھا. گویا یہ کہ اس وقت آپ کی سابق جماعت یعنی پی ٹی آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو اپنی ریزنٹمنٹ ووٹ میں دکھائی اور اس وقت انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں, بھاری مقدار میں سیٹس لی, جس کا ایون ان کے سب سے آرچ رائیولز پی ایم ایل این یا مریم نواز وہ بھی آن ریکارڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ اپنے لیفٹ ووٹ سے دور ہو گئے, لیفٹسٹ ووٹرز سے دور ہو گئے, اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن آپ کی سابق جماعت کا یہ ماننا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنا غصہ نکالا اس ووٹ میں, اس ووٹ کے اظہار سے. دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ 2018 سے لے کے اور 2021 تک جو تحریک انصاف ہے اس نے کوئی 11 ضمنی الیکشن لڑے اور وہ سارے کی ساری ہاری. ایک گجرانوالہ کا آپ کو الیکشن یاد ہوگا جس میں وہ جو عملہ ہے وہ پوری رات ہی غائب ہوا اور صبح کہیں ملا جا کے. ڈسکا والا جو تھا وہ گجرانوالہ کا تھا, اور وہ انہوں نے اس لیے جیت لیا کیونکہ اس وقت کے ہمارے جو ایک دوست تھے وہاں پہ جو بیوروکریٹ تھے, وہ ان کے داماد جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ صرف اس لیے وہ جیتا گیا. ورنہ 10 کے 10 الیکشن جو ہیں جو ضمنی الیکشن ہے وہ تحریک انصاف اپنے دور میں جب اس کے پاس پروونشل سیٹس بھی تھی, پروونشل حکومت بھی تھی اور نیشنل حکومت بھی تھی, تو وہ ساری کی ساری ہاری. تو اگر آپ اسی پیمانے پہ اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے جس دن تحریک انصاف 2018 میں اپنی حکومت بناتی ہے اس کے 2 مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے لاہور میں, اور وہ جو ہمارے اس وقت کے بڑے اچھے لیڈر ہیں ہمایوں خان صاحب اور سعد رفیق صاحب, تو وہ سیٹ جو کہ عمران خان صاحب نے چھوڑی اور جس کے اوپر کہتے تھے کہ لاہور میں اور ڈی ایچ اے میں بہت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زور ہے, بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہ 10,000 ووٹوں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہمایوں خان صاحب تھے وہ ہار گئے. بالکل. تو جب آپ 2 مہینے بعد ایسی کون سی چیز ہوئی, وہ کہتے ہیں مہنگائی تھی, ان کا اپنا ڈیفینس یہ 2 مہینے بعد تو مہنگائی نہیں ہوئی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت بنتی ہے اور جب آپ حکومت میں آ کے الیکشن لڑتے ہیں تو حکومت کے بعد الیکشن میں لوگوں کی طرف سے ایک نیچرل جو آپ کے خلاف ایک نیچرل آپ کے خلاف ایک وہ ریزنٹمنٹ آتی ہے, لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی, لوگ آپ سے جو امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی, اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں فوری رزلٹ, وہ چاہتے ہیں کہ اگر آج آپ کو ووٹ دیا تو کل سے جو ہے وہ بالکل ساری چیزیں سموتھ ہو جائیں اور سارا چیزیں بہترین ہو جائیں. سر یہ بتائیے گا آپ اس اسکول آف تھاٹ کو کتنا بائی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں منحرف ارکان, جن کو وہ ایک برا لفظ کہہ کے بھی مخاطب کرتے ہیں, منحرف ارکان, کہ ان کے خلاف لوگوں نے ووٹ ڈالا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے 30 سالوں سے 40 سالوں سے سیاست کر رہے ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ تھے جن کی ایک پوری پیچھے نسلیں ہیں جو اس میں, اور ان لوگوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے اور آئندہ بھی ان کی اولاد اور ان کے بچے جو ہیں وہ یہ سیاست میں رہیں گے.